السلام علیکم گائز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ تو آج کا ہمارا بلاگ ہے، آج بھی کویشچن آنسرس کریں گے. میں اپنا کنٹینٹ چینج کر رہا ہوں. کچھ ہم آپ انفارمیٹیو ویڈیوز بھی بنائیں گے، جیسے ڈرائیونگ بلاگز ہو گئے، ادھر ادھر کے ٹریولنگ کے بھی. بٹ اب جو ایک فن والا تھا جس کے اندر اب کسی اور کا مذاق اڑاتے تھے، وہ والا نہیں کریں گے. علی صاحب سے بھی معذرت کرتے ہیں، وہ والی ویڈیوز بھی میں پرائیویٹ کر دوں گا. اور اس کے علاوہ بس اب کنٹینٹ اپنا تھوڑا چینج کر لیں گے. ہنسی مذاق ہوگی بٹ اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، کسی کوئی ایڈلٹ کنٹینٹ نہیں ہوگا، کوئی اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی کہ جو بلو دا بیلٹ ہو. تو اس لیے تو آج کا شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ. تو آج علی کچھ کویشچنس لے کر آیا ہے آج بھی آپ کے لیے، تو میں ٹرائی کروں گا ان کو آنسر کرنے کی. جی علی بھائی، کیا ہے آپ کا کویشچن؟ ذرا بھائی، میرا کویشچن یہ ہے کہ اکثر لوگ حرام کام کرتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہے، اور ذہن میں ان کے ہوتا ہے کہ اللہ رحیم ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑا یار کمال کا سوال ہے علی آپ کا آج والا. یار اس کو نا میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ بتانا چاہوں گا. اس چیز کو ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان ہے جس کا ایک خادم ہے، ایک غلام ہے، سرونٹ ہے. اس کا مالک اس کے غلام کو کہتا ہے کہ یار یہ سامنے جتنی بھی زمین ہے نا، اس پر آپ جو چاہو کرو، کھاؤ پیو کھیلو کودو، جو چاہو آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. بٹ ایک یہ میں باؤنڈری وال بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے. چوک سے بناتا ہے، فینس بھی نہیں لگاتا، ٹھیک ہے. ایک چوک سے لائن لگا دیتا ہے وائٹ کلر کی کہ آپ نے نا اس کے اندر رہنا ہے. غلام کہتا ہے ٹھیک ہے. غلام کو کیا چاہیے؟ اس کو آزادی مل رہی ہے، اچھی خاصی بڑی جگہ ہے. غلام اس کے اندر کھیلتا رہتا ہے. ایونچولی وہ اس چوک کی لائن کے نزدیک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. نزدیک جاتا ہے اور ایک دن گر جاتا ہے. جیسے گرتا ہے فوراً نا اپنے مالک کی طرف دیکھتا ہے. مالک وہاں سے اس کو آرام سے نا بیٹھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اسے کہتے ہیں سوری مجھ سے غلطی ہوگی، میں غلطی سے گر گیا تھا. تو مالک کہتا ہے ٹھیک ہے. تو غلام اٹھ جاتا ہے، اپنے کپڑے جھاڑتا ہے، دوبارہ درمیان میں چلا جاتا ہے اس سرکل کے نا. تو اگلے دن نا وہ جان بوجھ کر گرتا ہے. پھر وہ اٹھتا ہے، فوراً مالک کی طرف دیکھتا ہے، مالک کچھ بھی نہیں کہتا. تو وہ سوری کرتا ہے اور دوبارہ کھیلنے لگ جاتا ہے. کرتے کرتے اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار جب میں گرتا ہوں نا ادھر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. سیم از دا کیس ہیئر، کہ جب ہم لوگ ایک چیز حرام پہلی مرتبہ کرتے ہیں نا، تو ہمیں ہوتا ہے یار اب بھی نا ہمارے اوپر آسمانی بجلی گر جائے گی. حالانکہ یوں نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ اس کے بعد پہلے توبہ کرتے ہیں، دوسری تیسری بار دل سے توبہ کرتے، پھر ہم چیک کرتے ہیں یار وہ تو مجھے کچھ بھی نہیں رہا، میں کر لیتا ہوں. ایسی ہے نا بات. لوگ رشوت لے رہے ہیں، صحیح کیا، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اور بھی ہزاروں کام ہیں. تو ایونچولی وہ بندہ، اس کا غلام نا اب زیادہ تر ٹائم جو ہے نا لائن کے اس طرف گزارتے جہاں پر اس کے مالک نے اسے منع کیا تھا. مالک دیکھتا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا. غلام ادھر دوسری طرف کھیلتا رہتا ہے. بڑا کم ہوتا ہے جو اس سائڈ پر آئے، وہ جہاں پر اس کے مالک نے کہا تھا کہ یہاں تم کھیلو، وہاں اس طرف وہ کم آتا ہے. لیکن جہاں مالک نے کہا تھا مت جو، وہاں زیادہ ٹائم ہوتا ہے. تو وہ کھیلتا رہتا ہے. سال گزر جاتا ہے، 1 year. مالک اس کو بلاتے جی ادھر آؤ. وہ کہتا ہے کہ جی، وہ کہتا ہے کہ تمہیں میں کیسا لگتا ہوں؟ کہتا آپ تو بڑے اچھے ہیں جی، مجھے تو آپ بڑے اچھے لگے، بڑے آپ کائنڈ ہیں، بڑے رحم کرنے والے ہیں آپ. تو مالک کہتا ہے اچھا، تو میں نے تمہیں یاد ہے پہلے دن کہا تھا کہ تم نے نا لائن کے اس طرف نہیں جانا. کہتے ہیں ہاں جی یاد ہے مجھے، لیکن آپ اچھے ہیں، آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا ہاں میں نے نا ہر ٹائم لکھا ہے کہ تم 1 سال میں کتنی مرتبہ ادھر گئے ہو. میں نے تمہیں اس وقت کچھ نہیں کہا کیونکہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ اس طرف نہیں جانا، ٹھیک ہے. اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، اس کے نقصانات، اس کے جو بعد کے اثرات ہیں وہ ہوں گے. تم پھر بھی گئے ہو، تو اب میں نے ہر بار نوٹ کی یہ چیز، ٹھیک ہے. اب میں ان سب پہ تمہیں نا پنش کروں گا، تمہیں سزا دوں گا. ہم کہے گا یار یہ کیا ہوگا؟ تو یہ وہ ٹائم ہوگا، دا ڈے آف ججمنٹ، روز محشر. یوں ہوگا. ہم لوگ آج جو بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یار یہ غلط ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا سوچ کا ڈیفرنس ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کو حضور نے فرمایا خطاؤن کا مطلب ہوتا ہے جو بار بار گناہ کرتے رہتے ہیں، بار بار ریپیٹڈلی نا گناہ کرتے رہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں خطاؤن. ٹھیک ہے. تو ہم نے گناہ کرنے ہیں، بٹ ایک ہی سن کو بار بار ریپیٹ کرنا، یہ سوچتے ہوئے کہ یار اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ٹھیک ہے. بے شک اللہ تعالیٰ رحیم ہے، ان کی رحمت سے کبھی ہمیں نہیں دل چھوٹا کرنا چاہیے. کبھی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ یار میں تو اتنا گنہگار ہوں، میں کیسے کروں. جس ٹائم بھی آپ اللہ کی طرف مڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحم کا ناجائز فائدہ اٹھائیں اور ہم لوگ رشوت خوری کو، زنا کو اور گناہوں کو، جھوٹ بولیں اور بے ایمانی کریں
اور سب سے جو بڑا ہمارے جو تاجروں میں ہوتا ہے یا ہم لوگ ویسے جو بزنس مین ہیں کچھ بھی ہے، تو ہم قسمیں اٹھا کر غلط مال بیچتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہ نہیں جی یہ ایسی چیز تو ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہمارے پرائز بڑی اچھی ہے، یہ وہ وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کا۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور جتنا ہو سکے ہمیں لائن کے اس طرف رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گناہ کے قریب بھی مت جاؤ، یہ نہیں کہ گناہ کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر ایک آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کی ایک زمین ہے جہاں اس نے گھاس اگایا ہوا ہے، وہ اپنی بکریاں لے کر جاتا ہے چرانے کے لیے، جب تک وہ بکریاں اس میدان کے درمیان میں رہیں گی، ساتھ والے کی جو زمین ہے اس کے اوپر وہ نہیں جائیں گی، لیکن جس دن وہ ان کو نا اپنے اور اس کے جو درمیان کی باؤنڈری ہے نا، جسے ہم بننا کہتے ہیں سرائکی میں، جیسے اس کے قریب لے کر جائے گا نا، مور چانسز ہے کہ اس کی ایک آدھ بھیڑ دوسری طرف چلی جائے گی، بکری چلی جائے گی گھاس کھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو سیم از دا کیس ہیئر، جتنا زیادہ ہم اگر اپوزٹ جینڈر سے رابطہ رکھیں گے، ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں جی، ان سے بات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، مور چانسز ہیں کہ ہم لوگ اس گناہ کی طرف چلے جائیں گے۔ تو ہمیں یار جو چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم شروع سے ہی احتیاط کریں، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ زیادہ اس چیز کو دیکھیں، ہم لوگ پہلے سوچ رہے تھے نہیں یار یہ تو جسٹ میری دوست ہے، یہ تو میری بہن بنی ہوئی ہے، یہ نہیں ہوتا کچھ بھی، سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہی ہوتے ہیں، یہ صرف کہنے کے، اور آپ سب ایگری کریں گے کہ ہم سب نے ان کے نا اینڈ ریزلٹس دیکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا دوست تھا وہ سینئر تھا ہم سے، تو اس کے جو کلاس کی جی آر تھی اس سے اس کا رابطہ رہتا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس کے معاملے میں نوٹس وغیرہ یہ وہ، تو ہم نے اسے چھیڑتے تھے، ہم کہتے تھے بھائی جان سنا بھابھی کیسی یہ وہ، جیسے ہم لڑکے شرارت کرتے ہیں تو نا وہ ہمیں کہتے تھے نہیں نہیں یار وہ تو میری بہن ہے، میری بہن ہے۔ کالج کا لاسٹ ایئر تھا، ٹھیک ہے، یونیورسٹی کا، سوری 8 سیمسٹر تھا، ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یار بات یہ ہے کہ نا ان چیزوں سے ہمیں نا احتیاط کرنی چاہیے، خیال کرنا چاہیے، ان چیزوں کا ہمیں نا اوائڈ کرنا چاہیے، جتنے بھی یہ اپوزٹ جینڈر سے رابطے ہیں کچھ بھی ہے، تو ہمیں اس چیز سے جتنا خود کو روکیں گے۔ دیکھیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان توبہ بعض دفعہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ گناہ ہوتے ہیں جن کو وہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ میں بھی آپ کا کسی سے رابطہ ہے، سانگز ہیں، کچھ بھی اور ہے، آپ کچھ بھی ایسے کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے آپ میں بھی نا وہ گناہ نہیں چھوڑ سک رہے، آپ دوبارہ ادھر ہی آ جاتے ہیں کچھ عرصے بعد۔ تو وہ جو ایک سمٹم ہے نا، جو ایک پوائنٹ ہے جو اس کو آپ نہیں چھوڑ، وہ آپ اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیں۔ اینڈ آئی پرومس، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ چلو میرے وعدے کو چھوڑیں، میری زبان کو چھوڑیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم میرے لیے کچھ چھوڑو میں تمہیں اس سے بہت بہترین دوں گا۔ تو آپ لوگ یار اس چیز کو دیکھ کر نا چھوڑ دیں اس گناہ کو کہ یار ہم اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ علی بھائی آپ کے پہلے سوال کا جواب تھا، اور کوئی کوسچنز ہیں آپ کے؟ دارا بھائی دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، 2-3 دن کے بعد پھر وہ کوئی گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں جی، تو علی بھائی کا سوال بڑا اچھا ہے، اس کو بہت زیادہ لوگ مطلب اکثر یہ میرے خیال سے ہر کسی کے سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ٹائم میں میرا بھی تھا یہ سوال کہ یار کیسے بندہ کرے، گناہ کو بندہ چھوڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو 3 دن گزرتے ہیں، پھر اس کے نا یار 2 حل ہیں، ایک اسپرچول ہے اور ایک سائیکالوجیکل ہے۔ اسپرچول کے اوپر سب بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر آپ نے بہت زیادہ اسپرچول، میں آپ کو یار کچھ سائیکالوجیکل فیکٹس بتاتا ہوں اس کے بارے میں۔ اس چیز کا یہ ہوتا ہے کہ نا آپ کا آپ پہلے سب سے پہلے یہ نوٹ کریں کہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے بعد نا، ایک سرٹن ٹائم پر، ایک سرٹن پلیس پر نا آپ کو نا وہ چیز کا آپ کر رہے ہو، ایک گناہ آپ کر رہے ہو۔ آپ دیکھو کہ اگر آپ ایک گناہ دوستوں میں بیٹھ کر نہیں کر رہے، فیملی میں بیٹھ کر نہیں، بٹ جب آپ اکیلے، آپ اپنے ساتھ ہو، جسٹ آپ وہ آپ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، تب آپ یہ گناہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر آپ یہ دیکھو کہ آپ نے پھر اس چیز کو اوائڈ کرو۔ اگر آپ کچھ بھی گناہ تنہائی میں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ گھر والوں کے سامنے نہیں کر رہے، دوستوں کے سامنے نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے ساتھ ہیں، اکیلے ہیں، آپ کوئی گناہ کر رہے ہیں، کچھ بھی آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، کچھ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس کو اوائڈ کرنے کا سب سے جو بیسٹ طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کن چیزوں سے ٹریگر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مائنڈ کے اندر کوئی ٹریگرز ہوتے ہیں جن سے ڈوپامین اس چیز کے بارے میں ریلیز ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ ایک مووی دیکھ رہے ہیں، ایک ایکشن مووی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ برا سین نہیں ہے، ٹھیک ہے، بٹ وہاں پر آپ کسی ایکٹریس کو دیکھتے ہیں، کسی کو دیکھتے ہیں، آپ کے مائنڈ کو ایک ٹریگر ملتا ہے، آپ اس مووی کو چھوڑتے ہیں، جا کر دوسری چیزیں دیکھتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو پھر اوائڈ کرنا سٹارٹ کر دیں، موویز دیکھنا چھوڑ دیں۔ آپ جتنا ہو سکے، اگر آپ کو رات ٹائم یہ ہوتا ہے، آپ ایسے کریں، رات ٹائم اپنا جو موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کہیں پر بھی آپ انسٹاگرام اسکرول کرتے ہوئے آپ کچھ ہوتے ہیں، ٹریگرز آ جاتے ہیں آپ کے مائنڈ کو، تو آپ فوراً موبائل کو نا
چھوڑ دیں رات کے اس ٹائم میں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کو 9 بجے یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ چیزیں ایسے آپ کو دیکھیں، انسان کو خود کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں کس ٹائم کیا کر رہا ہوں اور مجھ سے کیوں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے موبائلس کو اس وقت آف کر دیں. نہیں کر سکتے تو موبائل لیپ ٹاپ کو نا ٹی وی لاؤنج میں رکھ دیں، یا ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں سامنے آپ کے ابو ہوں، امی ہوں، بھائی بہن ہوں، پیرنٹس سب آ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایک پبلک پلیس اپنے گھر کی نا، ایسی جہاں پر سب آ، جیسے ٹی وی لاؤنج ہو گیا، ڈرائنگ روم ہو گیا، ٹھیک ہے. ایسی جگہ پر آپ اپنا موبائل لیپ ٹاپ رکھ دیں تاکہ آپ ان کے سامنے بیٹھ کے جب یوز کریں گے نا. اور میں پیرنٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ یار ہم لوگ نا آج کل فریڈم کے نام پر نا کہ ہمارے بچوں کو تھوڑی فریڈم ہو، ہم ان کا موبائل نہ چیک کریں، یار کرو. مجھے آج تک اس چیز کا ایشو نہیں ہوا کہ میرا ابو میرا موبائل چیک کرے. میں ہلکے خوش ہو، پہلے شروع میں جب میں نے موبائل لیا تھا، ابو اکثر نا بیٹھے اچانک کہتے تھے فون دکھاؤ. میں کہتا تھا یار یہ کیا بات ہوئی، اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں جی، میرا اپنا موبائل ہے. اب آ کے مجھے سمجھ آئی ابو کیوں کرتے. ابو کے اس ایک ڈر کی وجہ سے نا یار میں بڑی چیزوں سے ڈرا رہا تھا، بچا رہا تھا، ٹھیک ہے. موقع ملتا تھا پھر میں سوچتا تھا یار یہ نہ میں اس سے بات کروں، اچانک ابا فون مانگ لے، پھر میں کیا کروں گا. اب بہن تو اتار لینا جوتا، سر اتار دینا. ہمارے تو ادھر رعایت والا سین بھی نہیں ہوتا. تو یار سب سے جو بڑی چیز میں چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ پیرنٹس بچوں کے اوپر نظر رکھیں. دیکھو یار آپ کو سٹارٹ میں اگر یہ چیز بری لگ رہی ہے تو کیوں لگ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کچھ غلط کر رہے ہو نا، جس کے اوپر آپ کو ہے کہ وہ پیرنٹس کو نہ پتہ چلے. جب آپ کو پتہ ہے ایک چیز غلط ہے، اس کو کنٹرول کرنے کا یہ آپ سپرویژن اپنے اوپر رکھواؤ. اپنے پیرنٹس کو کہو کہ یار جب آپ کا دل کرے آپ میرا فون چیک کریں. آپ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات جو ہے، دیکھو اسپرچولی اس کا یہ حل ہے کہ انسان یہ ذہن میں رکھے کہ یار اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. بٹ انسان یہ چیز بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے. انسان خطا کرتا ہی کرتا ہے، انسان بھول جاتا ہے. اس وقت شیطان وسوسے ایسے ڈال رہا ہو تو انسان کہتا ہے یار اچھا دیکھ لوں گا، فی الحال اس ٹائم یہ کر لو، ٹھیک ہے. ڈوپامین جو ہوتا ہے نا، اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ میں ایک بار نا ایک سیزن آیا تھا، مجھے اس کا نام بھول کے، نیٹ فلکس پر ہی تھا غالباً، وہ منی ہائسٹ کر کے تھا. تو اس کے اندر یہ تھا کہ میں جب وہ پہلے اس کا ایپیسوڈ میں نے دیکھا تھا نا، تو میں اس ٹائم نا کچھ کھا رہا تھا، میں بازار سے لے کر آیا تھا چکن پیس وغیرہ تھا، وہ میں کھا رہا تھا. نیکسٹ ڈے نا یار جب میں بیٹھ کر وہی ایپیسوڈ مطلب اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ دیکھ رہا تھا تو مجھے وہ مزہ نہیں آ رہا تھا. میں سوچ رہا ہوں یار میں حالانکہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں ایک سیزن، اتنا اس کی فرسٹ ایپیسوڈ میں نے اتنا انجوائے کیا، تو سیکنڈ پہ نہیں ہے. پھر مجھے ہوا کہ یار میں نے نا کل چکن پیس کھا تھا. میں نے یار اس ایک ہفتے میں نا 5 کے 6 ایپیسوڈ دیکھے اور 6 کے 6 چکن پیس، جس کے بعد میرا سٹمک بند ہو گیا بالکل، معدہ میرا خراب ہو گیا. پھر میں نے سیزن بھی چھوڑ دیا، چکن پیس بھی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ میرا ڈوپامین ریلیز ہو گیا تھا کہ اگر یہ ڈرامہ آپ نے سیزن دیکھنا ہے ساتھ میں نے وہ کھانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک نا ایک ہوتا ہے. پھر میں نے نا دونوں چیزیں چھوڑ دی. میں نے کہ یار نہ سیزن نے مجھے کوئی فائدہ دینا ہے نہ اس نے دینا، الٹا میں بیمار ہی ہو رہا ہوں، ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے. تو یار بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس چیز سے بھی اپنے آپ کو جتنا اوائڈ کرا سکتے ہیں آپ کریں، اپنے جتنے احتیاط کر سکتے ہیں ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. ہاں جی، تو یہ آج کے 2 سوال تھے جن کو میں نے آنسر کرنے کی کوشش کی. اچھا آپ لوگوں کے بھی کوئی سوال ہوتے ہیں تو میں اپنا انسٹا اکاؤنٹ بھی میرا آپ کو میں ڈسکرپشن میں اس کا انسٹا اکاؤنٹ بھی ڈال دوں گا، آپ لوگ وہاں پہ بھی مجھے کوسچنس کر سکتے ہیں، کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور باقی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے سیریز میری چلتی رہے کوسچن آنسرس کی، جو میرے علم کے مطابق ناقص علم کے مطابق میں کر سکتا ہوں، تو مجھے آپ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.